السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عرفان یعقوب اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں معروف قانون دان ملک طارق عزیز صاحب۔ آئیے ان سے پاکستان کی موجودہ صورتحال کے متعلق جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا اچھا حال ہے؟ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی موجودہ صورتحال کا ذمہ دار کون ہے؟ سیاستدان، ادارے یا عوام؟ بلا شبہ سیاستدان ہیں۔ ادارے تو اس ملک کی حفاظت کے ضامن ہیں۔ دنیا میں اس وقت ہائبرڈ وار شروع ہو چکی ہے اور اسی کی یہ ایک سین ہے جو ہمارے سیاستدان، خصوصاً وہ لوگ جو لانگ مارچ اور ایجیٹیشن کی طرف اس ملک کو لے کے جا رہے ہیں، جس سے اس ملک کے حالات کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کی تباہی کے ذمہ دار ہیں، اور ادارے ہمیشہ اس ملک کے وقار اور بقا اور حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں، اور وہ اس پاکستان کا سمبل ہے۔ مجھے بتائیے گا کہ اس صورتحال سے ہم کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس صورتحال سے نکلنے کے لیے ہمیں سب کو، بحیثیت عوام، ہم سب کو، پاکستانی عوام کو اپنے اداروں، خصوصاً بالخصوص پاک فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار کرنا پڑے گا، کیونکہ باقاعدہ ایک سازش کے ذریعے را، موساد اور دیگر CIA، یہ ایک سازش کے ذریعے ہمارے ادارے کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور اپنے جو دہشت گرد ہیں وہ بھی ان سیاستدانوں کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جس سے ہمارے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ تو ہم سب کو بحیثیت عوام اپنے ادارے کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، پاک فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، جس سے ہم اس ملک کے جو سیاسی ادارہ ہے اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، اور ملک کی معیشت بھی بہتر ہوگی، اور ملک کا وقار بھی دنیا میں بہترین ہوگا۔ نومبر کی اہم تعیناتی کو متنازع بنانے کے پیچھے کن کے ہاتھ ہیں؟ پھر وہی کروں بات کہ سیاستدان استعمال ہو رہے ہیں، اور را، موساد اور CIA، میں نہیں کہتا کہ پے کا، کیونکہ میرے پاس اتنا نالج نہیں ہے اس بارے میں، وہ ملکی حالات کو خراب کرنے، اور کبھی بھی فوج میں جتنا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، اور میں جو دیکھتا ہوں، فوج کبھی متنازع نہیں ہوئی، اور فوج کی کوئی سیاسی جماعت نہیں ہوتی، فوج پاکستان کی ہے۔ تو کبھی بھی اداروں کے چیف، اتنے چیف ہماری پاک آرمی کے منتخب ہوئے ہیں، وہ ہمیشہ بڑی سائلنٹ، بڑا خاموشی سے ان کی تعیناتی ہوتی ہے۔ اس دفعہ پاکستان کی فوج کے وقار کو ڈیمیج کرنے کے لیے باقاعدہ کچھ سیاستدان، ان کا ایجنڈا امریکن مخالف، CIA مخالف، را مخالف نعرے تو اپنی ریلیوں میں لگاتے ہیں، مگر پس پردہ ان کے ایجنڈے کی تکمیل کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ پاک فوج کی اہم تعیناتی پاک فوج کے رول کے مطابق ہوگی، اور میرا اندازہ ہے، میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں، میرا اندازہ ہے۔ اور سیکنڈ، پاک فوج کا مرحال کبھی یہ سیاستدانوں کی ملک دشمنی کے باوجود پاک فوج کا مرحال انشاءاللہ پاکستانی عوام گرنے نہیں دے گی، اور تعیناتی بہترین ہوگی۔ اس تعیناتی کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے، پاک فوج کو ڈسپیوٹڈ بنانے کے لیے سیاستدان، کچھ سیاستدان جیسے ابھی ایک بہت اہم دورہ جو تھا محمد بن سلیمان صاحب کا، وہ تھا، مگر ملک میں احتجاجی اور دوسرے دیگر اینگل سے اس ملک کو اس طرح بتایا گیا انٹرنیشنل میڈیا میں کہ پاکستان میں انارکی ہے، تو وہ تشریف نہیں لائے، جس سے ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاک آرمی کے جو چیف صاحبان ہیں، پاک آرمی ایک منظم ادارہ ہے، اس میں یہ جو مرضی کر لیں، اس ادارے کے اندر کبھی بھی کوئی میں جو سمجھتا ہوں، کوئی آنریبل جرنیل صاحب، کوئی بریگیڈیئر صاحب، کوئی سب ایک پیج پہ ہے۔ یہ صرف فضول باتیں ہیں جو لوگ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعیناتی بہترین ہوگی، اور تعیناتی جو بھی ہوگی وہ پاک فوج کی پوری فوج اس کو تسلیم کرے گی۔ یہ ایک منظم ادارہ ہے۔ یہ جو سیاستدان ہیں نا، یہ احتجاج کر رہے ہیں، مارچ کر رہے ہیں، یا کوئی دیگر غیر ممالک میں جا کے مشورے کا، کسی کے مشورے مشاورت کی، پاک فوج میں وہ چیف صاحب مقرر ہوتے ہیں، چیف صاحب ہوتے ہیں، پوری فوج ان کے پیچھے ہوتی ہے، بحیثیت عوام
हमें भी उनको सलूट करना चाहिए। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने मलक तारज़ी साहब की बातें सुनी कि जो चीफ़ ऑफ़ आर्मी स्टाफ़ की जो तैनाती है, वो आर्मी रूल के मुताबिक होगी। किसी भी सियासतदान या किसी भी अमरीकी झंडे के ख़िलाफ़ इस बात को मुतनाज़ा नहीं बनाया जाएगा। पाक फ़ौज का एक-एक जवान अपने चीफ़ और अपने रूल और आइन को मानेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।